بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبرستان جانے کا طریقہ یہ ہے کہ قبرستان روانگی سے قبل اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، اور اس کے بعد قبرستان تک جب تک جائیں ذکر و اذکار جاری رکھیں، درود پاک پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں یا کچھ بھی پڑھتے رہیں، اور اگر چند افراد موجود ہیں اور گاڑی میں جا رہے ہوں تو دھیمی آواز سے کہ قریب قریب کے لوگوں کو، آنے جانے والوں کو پریشانی نہ ہو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب قبرستان پہنچیں تو قبرستان پہنچنے کے بعد قبرستان میں جب داخل ہونے لگیں تو سب سے پہلے قبرستان والوں کو سلام کیجئے، دعا دیجئے۔ سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا ولی اللہ، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ اور پھر اس کے بعد قبرستان میں جب داخل ہوں تو ذکر و اذکار کرتے رہیے۔ آپ اپنے جس عزیز یا مرحوم کی قبر پر جا رہے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ راستہ اختیار کیجئے جو اتنا معروف ہو اور آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ قبر توڑ کر نہیں بنایا گیا، اور جب وہاں تک پہنچے تو درمیان میں اگر کوئی قبر ہو تو اس کے اوپر سے پھلانگ تو سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر سے پاؤں رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ گار ہوں گے۔ تو اگر قبرستان میں اس طرح کا راستہ ہو یا مرحوم کی قبر ایسی جگہ پر ہو کہ بغیر کسی کی قبر پر پاؤں رکھے وہاں تک پہنچ سکتے ہوں تو وہاں تک جائیے، اور کوشش یہ کیجئے کہ مرحوم کے پاؤں کی طرف سے آپ آئیں اور آنے کے بعد سینے کی جانب کھڑے ہوں، اور اب اپنے اس خاص مرحوم کو سلام کیجئے، اور اس کے بعد وہیں کچھ دیر کھڑے رہ کر ذکر و اذکار کیجئے، تلاوت کیجئے، فاتحہ پڑھیے، نعت خوانی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیجئے، اور اس کے بعد پھر الٹے ہی پاؤں وہاں سے سلام عرض کرنے کے بعد واپس آ جائیے۔ بہت سے لوگ قبرستان جا کر قبر پر پانی ڈالتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر قبر پر پودے لگے ہوئے ہیں اور نیت یہ ہے کہ ان پودوں کو پانی دینا ہے تو قبر پر پانی ڈالنا بالکل جائز ہے، یا قبر کی مٹی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ مزید اگر ہوا وغیرہ چلے گی تو مٹی مزید بکھر جائے گی اور قبر کا نشان مٹ جائے گا، تو اب اس صورت میں بھی پانی اس نیت سے ڈالنا کہ مٹی جم جائے اور قبر کا نشان باقی رہے، یہ صورت بھی جائز کی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پانی قبر پر ڈالنے سے اس سے مردے کو کوئی سکون ملے گا، کوئی ٹھنڈک پہنچے گی، یا یہ کوئی ثواب کا کام ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب پودے بھی نہیں لگے ہوئے ہوں اور مٹی کو جمانے کا بھی ارادہ نہ ہو بلکہ صرف ٹھنڈک پہنچانے کا ارادہ ہو، یا پھر یہ ارادہ ہو کہ پانی قبر پر ڈالنے سے ثواب ملے گا، تو اس صورت کے اندر یہ پانی ڈالنا اسراف کہلائے گا، اور اسراف اسلام میں جائز نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے، لہٰذا بلا وجہ قبر پر پانی ڈالنے سے بچنا چاہیے۔ قبرستان میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے لوگ قبرستان میں اگربتی جلاتے ہیں، اور اگربتی جلانے کے بعد وہ قبر کے بالکل اوپر سر کے پاس اس اگربتی کے پورے گلدستے کو لگا دیتے ہیں، اور یوں قبر پر دھواں بھی ہوتا ہے اور لوگ خوشبو سے محظوظ بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ قبرستان میں آگ جلانے سے بچنا چاہیے، اور خاص کر قبر پر آگ جلانا یہ تو بہت نقصان دہ ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس سے منع کیا ہے، اور ہمارے بزرگان دین وصیت کیا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ آگ اور نوحہ کرنے والی نہ جائیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کا مفہوم ملتا ہے۔ در حقیقت یہ اگربتی جلانا اس سے لوگوں کو خوشبو پہنچانا مقصود ہوتا ہے، تو خوشبو کا دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور وہ عطر وغیرہ کی صورت میں ہے کہ اسے کسی نے بھی ناپسند نہیں کیا، لہٰذا عطر کی بوتل اگر مختلف جگہوں پہ چھڑک دی جائے تو اس صورت میں بھی وہاں پر جو موجود لوگ ہیں وہ خوشبو سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔